فائنینشیل ایجوکیشن فار وومن۔ سورہ نساء کے مطابق فائنینشیل ایجوکیشن کیا ہے، عورت کو کیوں لے کر آنا؟ مرد حضرات کو بھی چاہیے، آج کا جو پیسہ بچایا ہوا ہے کل آپ کے کام آئے گا۔ یہ ایک ہیوج اماؤنٹ انکلیم کی بینکوں میں پڑی ہوتی ہے، اس کا اس سے کوئی لنک ہے؟ عورت کو مرد کی کمائی کا پتہ ہونا چاہیے، اسی طرح مرد کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ خواتین کا پیسہ کہاں ہے۔ آپ یہ انشورنس پالیسی لے لیں، 20 سال بعد یہ انشورنس پالیسی جو ہے یہ ریٹائر ہو جائے گی تو اس سے اتنے پیسے مل جائیں گے۔ ایجوکیشن ہے، اس کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ فائنینشیل ایجوکیشن خواتین کو کس ایج سے اور کس کو یہ دینی چاہیے؟ وہ خاتون جو معاشرے میں انفرادی خصوصیت رکھتی ہوں، وہ انہی کی سب سے زیادہ قدر ہوتی ہے۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج ہم ایک نئے اور بڑے ہی اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ موضوع ہے ہمارا فائنینشیل ایجوکیشن فار وومن، یعنی مالی تعلیم برائے خواتین۔ اچھا، یہ کیا ہے اور اس کی کیوں ضرورت ہے، اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہے عورتوں سے متعلق ہے تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ نساء کے مطابق مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ اچھا، وہ فضیلت جو ہے وہ حاکمیت کی ہے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت مختلف امور، خاص کر مالی امور پہ اپنی حیا کو قائم رکھتے ہوئے اپنے مرد کی مدد نہ کر سکے۔ اچھا، ایک مثال دی جاتی ہے کہ مرد اور عورت ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، اس پہ ایک لطیفہ بھی جڑ دیا جاتا ہے کہ اگر ایک پہیہ ٹرک کا ہے اور دوسرا اسکوٹر کا تو گاڑی کیسے چلے۔ لیکن ایک عجیب و غریب بات ہے کہ یہ چھوٹے اور بڑے پہیے کی کسی گاڑی میں افادیت کیا ہے، اس کی مثال جو ہے میں آپ کو ٹریکٹر سے دیتا ہوں کہ ٹریکٹر جو ہے ایک دلدلی زمین پہ کام کرتا ہے، اس میں پہیہ تو آسانی سے دلدلی سطح کو پار کرتا ہے، لیکن ادھر ادھر موڑنے کے لیے چھوٹا پہیہ ہی جو ہے اس میں کام آتا ہے۔ اگر وہ چھوٹا پہیہ نہ ہو تو ٹریکٹر اپنا کام کسی بھی طریقے سے انجام نہیں دے سکتا۔ تو یہ جو ہے، اگر آپ سوچیں کہ ایک درجے مرد کو فضیلت حاصل ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ افادیت نہیں رکھتی۔ آپ کی افادیت بہت زیادہ ہے، جو کئی طریقے سے آپ اپنے مرد کی یا اپنے گھر کے سربراہ کی مدد کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہم جو ہے اپنے موضوع پہ تفصیلی گفتگو کریں گے کہ یہ ہے کیا اور کیوں ضروری ہے، خاص کر موجودہ دور میں اس کی کیا افادیت ہے۔ جی مصطفیٰ صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ فائنینشیل ایجوکیشن کیا ہے؟ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں۔ تو آج جیسا کہ خالد صاحب نے ایک نیا موضوع کی پہ بات کر رہے ہیں، فائنینشیل ایجوکیشن فار وومن، تو اس میں سب سے پہلے میں آپ کو فائنینشیل ایجوکیشن کے بارے میں بتا دوں۔ فائنینشیل ایجوکیشن سے اگر ہم عام فہم الفاظ میں بات کریں تو مالی جو معاملات ہیں ان کو ڈیل کرنے کو فائنینشیل ایجوکیشن کہتی ہیں۔ ان معاملات میں جو چیزیں شامل ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے اس میں آتی ہے سیونگ کرنا، سیونگ کے بعد اس میں آتی ہے انویسٹمنٹ، اس میں کیسی کی جائے، اس میں بینکنگ بھی شامل ہوتی ہے، اس میں انشورنس کے میٹرز کو بھی ڈیل کرنا ہوتا ہے، اس میں ریٹائرمنٹ پلاننگ وغیرہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں، اس لیے اس کو فائنینشیل ایجوکیشن کہا گیا ہے۔ اچھا مصطفیٰ صاحب، ایک ڈیٹ مینجمنٹ بھی ہے، یعنی کہ اپنے فائنینشیل گول کو کم سے کم رسک میں حاصل کرنا ہے، یہ بھی اس میں ہے؟ جی، اس میں تمام مالی معاملات جو بھی ہیں، چاہے آپ اس میں کسی سے آپ کو لون بھی لینا پڑے تو وہ بھی اس میں شامل ہے کہ وہ کس ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ آپ لیتے ہیں، کتنے کس طرح اس کو اچھی طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو یہ میں نے ایک آپ کو بریف سی جو آپ کی ایک ڈیفینیشن ہو سکتی تھی آسان الفاظ میں، وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اچھا مصطفیٰ صاحب، یہ جو ہے آج ہمارا جو موضوع ہے فائنینشیل ایجوکیشن فار وومن، تو یہ مالی معاملات تو ہمارے معاشرے میں مرد ہی نپٹاتا ہے، تو اس مسئلے میں آپ عورت کو کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ دیکھیں خالد صاحب، جنرلی ہمارے وہاں یہ تمام چیزیں مرد حضرات ہی نمٹا رہے ہوتے ہیں، مگر جیسا کہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ انفلیشن بہت زیادہ ہے، بیچارہ بڑی مشکل سے ارننگ کر رہا ہے، ڈبل جاب کر رہے ہیں، اوور ٹائم کر رہے ہیں، کافی مشکل سے وہ چیزیں کما کے لا رہے ہیں، اور اس کو آگے لے کے جو چلنا ہے کہ اس میں کس طرح سے انہی پیسوں میں خرچے کرنا ہے، انہی پیسوں میں بچت کرنی ہے، انہی کو بہتر یوٹیلائز کرنا ہے، اسی میں آپ کے ریٹائرمنٹ جب ہوگی تو گھر کے مالی مسائل اسی میں سارے حل کرنے
کرنے ہیں, بچوں کی شادیاں بھی اسی میں آپ نے کرنی ہے. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ فائنینشیل ایجوکیشن جب تک نہیں ہوگی تو وہ پوری نہیں ہو سکتی. تو اس میں مرد تو آپ کما رہے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ اب عورت کا رول بھی بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ اس پیسے کو کس طرح یوٹیلائز کیا جائے. اور اب یہ رول دونوں کا ہی ہو گیا. اگر میں کہوں تو اب مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی تمام چیزیں جو ہیں وہ عورت کے ساتھ شیئر کریں اور اس کو بتائیں کہ یہ جو میں لے کے آ رہا ہوں اس کو کس طرح سے وہ مینج کر رہے ہیں. اگر وہ مینج نہیں کر رہے ہیں تو وہاں خواتین کا رول اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ خود پوچھیں مرد حضرات سے کہ آگے چل کے کیا ہوگا, کس طرح سے ہمارے حالات فائنینشلی طور پہ اسٹیبل رہیں گے نہیں رہیں گے, آگے ہمیں کیا مشکلات پیش آئیں گی, جاب ہوگی یا جاب نہیں ہوگی اس کی تو اس کو کس طرح لے کے ٹیکل کرنا ہے. تو آگے یہ سارے معاملات میں عورت کا کردار بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے. اس میں صرف میں اس گھریلو عورت کی بات نہیں کر رہا جو گھر میں بیٹھی ہوئی, اس میں ہم نے جنرلی اپنی لائف میں بہت سی ایسی خواتین بھی دیکھی ہیں جو کہ آپ کی ارننگ ممبر تو ہوتی ہیں, وہ کما بھی رہی ہوتی ہیں یا وہ آن لائن بزنس بھی کر رہی ہوتی ہیں کچھ چھوٹے موٹے گھر میں اور باہر بھی کما رہی ہوتی ہیں, مگر اس کے بعد بھی ان کو اس ٹائپ کی کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا. نہ وہ جنرلی بینکنگ کر رہی ہوتی ہیں, نہ انہیں انشورنس کا پتہ ہوتا ہے, نہ انہیں پیسہ جو آ رہا ہے وہ یا تو بینک میں پڑا ہوا ہے یا اگر وہ کیش میں آ رہا ہے تو گھر میں ہی رکھا ہوا ہے, BCیاں ڈل رہی ہیں, اس ٹائپ کے وہ کام کر رہی ہیں, مگر اس کو بہتر طور پہ اس پیسے کو یوٹیلائز نہیں کر رہی, اس کو انویسٹ صحیح نہیں کر رہی, جس کی وجہ سے وہ پیسہ کما کے نہیں دے رہا ان کو. تو میری اس میں سارے چیز سے یہ مقصد ہے کہ اس کو آپ بہتر طور پر پیسے کو انویسٹ کریں. جس وقت آپ کو جو ٹائمنگ اس میں بہت ضروری ہے نا لائف میں, پیسے کو آپ بہتر طور پر یوز کریں اور اس کا استعمال اس طرح سے کریں کہ وہ آگے جا کے آپ کو مددگار ثابت ہو. اور اس میں اور بھی چیزیں لکھی گئی ہیں. جی خالد صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو مرد کی کمائی ہے وہ جو ہے اتنی نہیں ہے کہ وہ ایک اچھی طریقے سے کوئی سیونگ کر سکے. تو خواتین جو ہے سب سے پہلے سیونگ پہ آئیں کہ کس طرح سے جو اخراجات ہیں ان میں کمی لائی جائے اور وہ پیسہ کچھ بڑھ کے سیو ہو. کیا خیال ہے؟ جی بالکل بہتر, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اس میں جب ہم نے کہا اس میں بجٹنگ کا رول بھی شامل ہے, جس میں فائنینشیل میں بجٹنگ شامل ہے. تو آپ اپنے جو بھی گھر کا سربراہ ہے یا آپ کے حضرات جو بھی ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کے آپ بجٹ بنائیں, اس میں آپ اپنی جو بہت زیادہ ضرورت کی چیزیں ہیں اس کو پرائرٹی دیں اور اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر کی چیزیں ہیں اس کو اگر ضرورت پڑے تو اسے خرچ کریں, ورنہ اس کو پیسے کو بچائیں. اس لیے آج کا جو پیسہ بچایا ہوا ہے کل آپ کے کام آئے گا, یہ بہت ضروری ہو گیا ہے. جنرلی لوگ ہمارے وہاں بجٹ نہیں بناتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہی بتانا چلوں کہ آپ کو انشورنس لینا بھی بہت ضروری ہے, اس لیے کہ آج کل کسی چیز کا پتہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کتنی لمبی ہے. تو آپ انشورنس پالیسی ضرور لیں, یہ بہت ضروری ہو گیا ہے تاکہ آپ اپنے آنے والی لائف کو سیکیور کریں. سر انشورنس پہ آپ نے بہت اچھی بات کی, اور خواتین کے لیے تو انشورنس بہت ضروری ہے, اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں مردوں سے زیادہ ایوریج لائف ہے خواتین کی, ان کی 68 ہے اور مردوں کی 66 ہے. تو خواتین کے لیے جو کہ ظاہر ہے کہ ہمارا میجورٹی جو ہے وہ نوکری نہیں کرتی ہیں, تو ان کے لیے یہ ہے کہ جب کفیل گھر پہ نہیں ہے پھر اس کے بغیر زندگی گزارنا ہے, تو انشورنس ہی ایک ایسی چیز رہ جاتی ہے جو ان کا ساتھ دیتی ہے. جی اس میں جنرلی یہی لکھا گیا ہے کہ جب آپ کو اور گزارا خاصہ نہیں رہتا تو ایک ہینڈسم اماؤنٹ اس کو جب انشورنس نے کرائی بھی ہوتی ہے تو مل جاتی ہے, اور اس سے بڑا بینیفٹ خاتون کو یہی ہوتا ہے کہ اس کو کہیں انویسٹ کر کے اس پہ ایک بہتر ریٹرن وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو انشورنس بھی ایک بہت بڑا چیپٹر ہے جس کو ہم آگے جا کے ہم بھی کور کریں گے, مگر یہ ابھی ہم یہاں سرسری آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس میں آپ کو ہر خاتون کو مطلب ہے سیونگ کی چیزیں پتا ہونی چاہیے, انشورنس کے ٹاپکس کے بارے میں اس کو پتا ہونا چاہیے, بینکنگ اس کو کرنی آنی چاہیے. ہمارے وہاں بینکنگ کی یہ صورتحال ہے کہ جو خواتین کما رہی ہیں, ارننگ کر رہی ہیں, وہ بھی بینک میں کم جاتی ہیں, وہ بھی اپنے بھائی کو اپنے شوہر کو ATM کارڈ دے دیتی ہیں کہ جائیں جا کے پیسے نکالنا ہے, یا یہ چیک ہے, یہ چیک بک آپ ہی لے لیں, میں نے سائن کر کے رکھ دی ہے, آپ ہی جا کے پیسے نکالنا ہے, میں تو نہیں جا سکتی. تو ان کو بینکنگ کرنا بھی نہیں آتی, بینک میں جا کے کس طرح سے چیک بھرتے ہیں وہ بھی نہیں آتا, ڈپازٹ سلپ کس طرح سے بھرتے ہیں وہ بھی نہیں آتا, بینک میں ڈیلنگ کس طرح سے کرتے ہیں وہ بھی نہیں پتا ہوتی. تو اس میں مسائل بہت سارے آتے ہیں. لوگ عورتوں کے ساتھ ہم نے اپنی بینکنگ لائف میں بہت دیکھا ہے, بہت زیادہ فراڈ بھی ہو جاتی ہیں اسی وجہ سے. اور جب خدا نہ خاصہ جب ان کے شوہر نہیں رہتے, جب ان پہ ساری آ کے پڑتی ہے تو اس وقت ان کو ان تمام چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا, تو ان سے لوگ بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں. آس پاس جو بھی ان کے اگر ذرا سے بھی کوئی نیگیٹو مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں تو وہ ان کو چونا لگا کے چلے جاتی ہیں اور پیسے سارے ان کے ڈوب جاتی ہیں. تو اس وقت آج کل کے معاشرے میں اس
اس دور میں عورت کو فائنینشیل جو ایجوکیشن ہے اس کے بارے میں نو ہاؤ ہونا ضروری ہے، اور وہ اگر ان چیزوں پہ آج ہی کام کرنا شروع کر دیں گی اور آج ہی اپنی ایجوکیشن کو اس میں بڑھائیں گی اور پوچھیں گی اور کریں گی تو وہ آگے آنے والے دنوں میں فائدے میں رہیں گی اور یہ تمام معاملات وہ خود ڈیل کر سکیں گی. تو گھر میں جو ہے یہ کبھی بھی ایسا کوئی ایشو نہیں آئے گا، اور چاہے ان کے شوہر ابھی موجود ہیں، سب کچھ کام کر رہے ہیں، تو ابھی وہ اپنی ایک اچھی ان پٹ دے سکتی ہیں. یہ سب چیزیں ان سے ڈسکس کریں کہ میں سیونگ کر رہی ہوں تو میں نے اتنے پیسے بچا لیے ہیں تو اس کو میں یہاں انویسٹ کرنا چاہتی ہوں. مشورہ کریں، یا آپ خود ٹھیک کے خود بھی انویسٹ کرنا سیکھیں تاکہ آپ کو آگے جا کے ساری چیزوں میں آسانی پیدا ہو سکے. اچھا مصطفیٰ صاحب، ایک چیز اور یہ پوچھنی ہے کہ آپ نے تو بینکنگ آپ نے بھی کی ہے، آپ کو پتا ہے بینکر ہیں، یہ ایک ہیوج اماؤنٹ جو ہے انکلیم کی بینکوں میں پڑی ہوتی ہے، اس کا اس سے کوئی لنک ہے؟ جی خالد صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ایز اے بینکر آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ ہمارے وہاں انکلیم میں ایک ہیوج اماؤنٹ پڑا ہوا ہوتا ہے برانچز میں، بینکس میں. پھر آخر میں جب 10 سال گزر جاتے ہیں اس پیسے کو، اس میں کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوتی، جو ٹرانسفر ہو جاتا ہے اسٹیٹ بینک کو، تو یہ اماؤنٹ بھی وہی ہے جس کا کوئی کلیمٹ نہیں آیا ہے. مطلب وہ اماؤنٹ پڑی بھی ہے اور ان کے شوہر یا مرد حضرات انتقال کر گئے ہیں، مگر خواتین کو یا ان کے گھرسا کو اس پیسے کا کوئی علم نہیں ہے، اور وہ پیسہ بینک کے پاس پڑا ہوا ہے، اس میں ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی ہیں، یا تو ان کے ایڈریسز بھی غلط ڈلے ہوئے ہیں جب اگر کوئی کرسپونڈنس ہو بھی رہی ہے، یا انہوں نے ایڈریسز چینج ہو گئے ہیں تو وہ کرسپونڈنس تک پہنچ نہیں رہی ہے، تو وہ پیسہ لامالا وہیں پڑا ہوا ہے، اور آخرکار وہ اسٹیٹ بینک میں سرنڈر ہو جاتا ہے اور گورنمنٹ کی ملکیت میں چلا جاتا ہے. پھر جب کبھی کوئی کلیم آ جاتا ہے تو پھر وہاں سے پیسہ وہ واپس آ کے اس کو ملتا ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جو ورثہ ہیں ان کو ان پیسے کا پتہ ہو. اگر اس پیسے کی خبر ہی نہیں ہوگی تو وہ پیسہ ضائع ہو جاتا ہے. ہم نے اپنی بینکنگ لائف میں یہ تمام چیزیں دیکھی ہیں کہ پیسہ انکلیم میں پڑا ہوا ایسے ہی رہ جاتا ہے، جو اس کا جائز حقدار ہے اس تک وہ نہیں پہنچتا. اس کی بھی ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ گھر والوں کو اس پیسے کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا. آپس میں ان لوگوں نے کبھی اس چیز پر ڈسکشن نہیں کی ہوتی اسی وجہ سے. جی تو اس میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ مرد نے یا تو بتانے کی کوشش نہیں کی اپنے گھر میں کہ وہ کہاں پیسے ہیں، کون سا اکاؤنٹ ہے، کیا رکھا ہوا ہے اس کا، یا خاتون نے پوچھنے کی کوشش نہیں کی اور ایک سڈن ڈیتھ ہو گئی اور وہ اب پیسہ جو ہے وہ سارا ضائع ہو گیا، اس نے جس محنت سے کمایا ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. اور اس میں آپ کو میں ایک اور چیز بھی خالصہ بتانا چلوں، ہمارے وہاں خواتین، گھریلو خواتین بھی جو کرتی ہیں کہ سیونگ تو کرتی ہیں مگر وہ گھر میں کبھی گدے کے نیچے، کبھی کچن میں برنیوں کے اندر، اور یہ پیسے پڑے رہتے ہیں. اور پھر ایک وقت ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوتا ہے یا کوئی ہوتا ہے، جب وہ ادھر ادھر لوگ دیکھتے ہیں تو وہ پیسہ نکلتا ہے اور وہ بینک میں جا کے جب جمع کرانے کے لیے آتے ہیں تو وہ نوٹ ہی چینج ہو چکے ہوتے ہیں، وہ نوٹ کینسل ہو چکے ہوتے ہیں، جب بھی ان کو کچھ نہیں ملتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اب خواتین کے اوپر بھی لازمی ہے کہ آپ اس طرح سے جو سیونگ کر رہی ہیں اس کو نہ کریں، اپنے بینک اکاؤنٹ کھلوائیں، وہاں پیسے جمع کروائیں تاکہ اس پہ ان کو کوئی نہ کوئی مارک اپ بھی مل سکے، اس پر ان کی ارننگ ہو سکے. یہ بہت اچھا ضروری ہو گیا ہے. BCO سے نکلیں، اگر آپ BC بھی ڈال رہی ہیں تو اس میں جو آپ کا پیسہ مل رہا ہے وہ فوراً جا کے انویسٹ کریں تاکہ اس پیسے پہ آپ کو ریٹرن مل سکے. اب یہ تمام چیزیں جو پرانی ہیں دقیانوسی چیزیں تھیں، یہ اس زمانے کے لحاظ سے تو بہت ٹھیک تھیں، مگر اب جو ہے اس میں بہت چینج آ گیا ہے. تو اب خواتین کو اپنا اس رول کو نبھانے کے لیے بیسک جو آپ کی فائنینشیل ایجوکیشن ہے اس کی اشد ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے تمام ان مسئلے مسائل کو، چاہے وہ ریگولر بیسس پہ جو سیونگ کر رہی ہیں اس کو صحیح جگہ انویسٹ کریں، اور اس کے بعد ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کے پیسے یا اس کے شوہر کے پیسے یا جو چیزیں بھی ہیں وہ کہاں پڑی ہوئی ہیں تاکہ اگر ضرورت پڑے تو وہ اس کو یوز کر سکے. جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوانا اشد ضروری ہو گیا ہے تاکہ خاتون فوراً جا کے اس میں سے پیسے نکلوا سکیں. ہم نے تو بہت بہت بری حالتیں دیکھی ہیں کہ شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور خاتون کو کچھ نہیں پتا، حتیٰ کہ اس کے انتقال کے بعد وہ 40ویں تک بھی اس کو جو خرچے ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی پورے نہیں کر پاتی اور وہ ادھر ادھر پیسے مانگنے شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کو کچھ پتا ہی نہیں ہوتا کہ شوہر کے پیسے کہاں پڑے. تو ہم نے تو یہاں تک بھی مسائل لوگوں کے دیکھے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں اپنے اس چینل کے توسط سے ہم آئندہ بھی اس ٹاپک پہ بات کرتے رہیں گے. خواتین کے لیے یہ ایک بہت
بہت اہم موضوع ہے کہ اس پہ وہ اپنی ایجوکیشن کو بڑھائیں تاکہ یہ آنے والے تمام معاملات جو ہیں اس کو بہتر طور پہ وہ ہینڈل کر سکیں. اچھا، وہ ایک سیدھی سی بات یہ ہے کہ جیسے عورت کو مرد کی کمائی کا پتہ ہونا چاہیے کہاں ہے، اسی طرح مرد کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ خواتین کا پیسہ کہاں ہے. جی بالکل، میں کہا دو پہیے ہیں نا، جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ گھر میں آپ کو تمام چیزیں تبھی گاڑی صحیح چلے گی. کبھی گاڑی صحیح چلے گی. اس لیے کہ آج کل لائف کا کسی کا کچھ نہیں پتا ہے. تو ایک تو آپ کی فائنینشیل پلاننگ اسی وقت ہو سکتی ہے بہتر جب آپ اپنی گھر میں خواتین سے ڈسکس کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تم کیا کرو گی، تمہارا کیا رول ہے، تم نے کیا سیو کرنا ہے، تم نے کس طرح سے بجٹ بنانا ہے، اتنے پیسے آ رہے ہیں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، تم یہ کرو. تو یہ دونوں ہاتھ سے تالی بج رہی ہے. تو آپ کے لیے دونوں کے لیے ایسا ضروری ہے کہ مل بانٹ کے کام کریں، باہمی مشورے سے کام کریں کہ بچوں کی شادیاں کیسے ہوں گی، اس کے لیے پیسہ کیسے آئے گا. آج میں یہ سیونگ کروں گی تو میں یہاں لگا رہی ہوں تو 10 سال بعد اس کا یہ ریٹرن ملے گا. آپ یہ انشورنس پالیسی لے لیں، 20 سال بعد یہ انشورنس پالیسی جو ہے یہ ریٹائر ہو جائے گی تو اس سے اتنے پیسے مل جائیں گے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پوری ایجوکیشن ہے، اس کو حاصل کرنا ضروری ہے. اور ہم نے اپنے اس چینل کے تھرو بھی کافی آپ کو انویسٹمنٹ ایڈوائزز ہم دیتے رہتے ہیں، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پہ بھی عمل کر سکتے ہیں. اچھا مصطفیٰ صاحب، یہ جو تعلیم ہے فائنینشیل ایجوکیشن، آپ اس پہ گائیڈ کریں کہ یہ جو ہے خواتین کو کس ایج سے اس پہ جو ہے ایجوکیشن ہو جانی چاہیے اور کس کو یہ دینی چاہیے؟ نہیں خالد صاحب، اس میں میرا جو ویو پوائنٹ ہے نا، اس میں جو آپ کے والدین ہیں یا والد جو ہیں گھر کے سربراہ جو ہے نا، جب آپ کی عمر 18 سال ہو جائے یا لڑکی بالغ ہو جائے، جب وہ یہ ساری چیزیں سمجھ سکے تو اس کو بیٹھ کے سمجھانا چاہیے اور پھر لے جا کے بینک میں سب سے پہلے اس کا اکاؤنٹ کھلوانا چاہیے. بینکنگ سے اسٹارٹ ضرور کرنا چاہیے. اسے چاہے خود کچھ پیسے دے دیں کہ وہ اسے جو اس کی منتھلی جو اس کی پاکٹ منی اس کو مل رہی ہے اس سے کہا یہ جائے کہ اس کو جا کے آپ خود انویسٹ کریں بینک کے اندر اور اس کو دیکھیں کہ اس میں آپ کو کتنی ارننگ ہو رہی ہے، اس کی کیلکولیشن کرنا یا کچھ کرنا، وہاں سے اس کی شروعات ہو جائے. اور وہاں سے پھر وہ بینک والے اسے کیا کہتے ہیں ان سے جا کے پوچھے کہ کون سی انویسٹمنٹ اسکیمز ہیں، کیا ہیں، تھوڑی سی ڈسکشن ان لوگوں سے کرے تاکہ اس میں کرے جا سکے، کانفیڈنس آ سکے کہ یہ کس طرح سے چیزیں ڈیل کرتے ہیں. تو وہاں سے میرے خیال اس کو اسٹارٹ لے لینا چاہیے. اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے جو اسکول کالجز جو ہے نا، اس میں بھی کوئی چھوٹا موٹا لیکچر یا چھوٹی سی ایک ٹریننگ کلاس اس کے اوپر ہونی چاہیے. بیسک چیزیں جو کو ضرورت پڑتی ہے جن چیزوں کی آگے والی لائف میں، یعنی کہ وہی کہ سیونگ کس طرح کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کس طرح کرتے ہیں، بجٹ بنانے کی کیا ترکیبیں ہوتی ہے، انویسٹمنٹ اپارچونیٹیز پاکستان میں کیا دستیاب ہے، ان سب کے بارے میں ایک تو گھر سے بھی معلومات ملنی چاہیے اس کو، اور جو آپ کے ایجوکیشن سینٹر جو ہیں یا جو اسکول کی سطح پہ یا کالج کی سطح پہ یا آپ کہیں پرائیویٹلی کہیں آپ کوئی کلاسز لے کے بھی تو اس طرح کے کورسز بنانے چاہیے تاکہ گھریلو خواتین کو اس کے بارے میں علم ہو سکے. آپ نے فائنینشیل ایجوکیشن فار وومنس پہ کافی تفصیل سے گفتگو کی. آخر میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں خاص طور پہ خواتین سے کہ دیکھیں وہ خاتون جو معاشرے میں انفرادی خصوصیت رکھتی ہوں وہ انہی کی سب سے زیادہ قدر ہوتی ہے. تو آپ اپنے میں کوئی ایسی اسکل پیدا کریں. اچھا، دوسرا ایک یہ ہے کہ جو ہمارے ویورز ہیں مرد حضرات، ان سے یہ درخواست ہے کہ یہ والی ہماری جو ویڈیو ہے یہ اپنے خواتین سے شیئر کریں اور اسی طرح خواتین اپنے گھر کے مردوں سے. آخر میں جو ہے آپ سے خواتین سے خاص طور پہ یہ درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ آنے والی ہماری کچھ ویڈیوز جو ہیں اس میں آپ کی رہنمائی کے لیے بہت کچھ ہے اور ممکن ہے کہ ہم کچھ ایسی خواتین کی بھی انٹرویو کروائیں جنہوں نے کامیابی سے اپنے مالی مشکلات پہ قابو پایا. تو اسی کلمات کے ساتھ اب ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. خدا حافظ. خدا حافظ.